خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس وقت یسوع جلیل میں پھرتا رہا، کیونکہ یہودیہ میں وہ پھرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کے فکر میں تھے، اور یہودیوں کی عید خیام نزدیک آئی۔ لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے تو وہ بھی گیا، ظاہراً نہیں بلکہ خفیتاً۔ تب بعض یروشلمی کہنے لگے، کیا یہ وہی نہیں جس کے قتل کا فکر ہو رہا ہے؟ اور دیکھو، وہ تو اعلانیہ بولتا ہے اور وہ اس سے کچھ نہیں کہتے۔ کیا شاید سرداروں نے بھی سچ جان لیا ہے کہ المسیح یہی ہے؟ لیکن اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کا ہے، مگر المسیح جب آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ کہاں کا ہے۔ تب یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے ہوئے بلند آواز سے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کا ہوں، اور میں آپ سے نہیں آیا، مگر جس نے مجھے بھیجا ہے وہ برحق ہے۔ اس کو تم نہیں جانتے، میں اسے جانتا ہوں، اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ اس پر وہ اسے گرفتار کرنے کی کوشش کرنے لگے، مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا، کیونکہ اس کا وقت ہنوز نہیں آیا تھا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ تعارف میں آپ نے سنا ہے کہ آج ہم روزوں کے 5ویں جمعے کی پاک عبادت میں شامل ہیں۔ اور آج 15 مارچ کا دن ہے۔ اس دن کو یوحنا آباد کی کلیسیا، یوحنا آباد کے مسیحی، یوحنا آباد کے مومنین کبھی نہیں بھول سکتے۔ یہ دن ہمیں اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت بالکل آج کے دن کے ساتھ بڑی ہی مطابقت رکھتی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت حکمت کی کتاب میں سے آپ نے سنی ہے کہ کس طرح لوگ کہتے ہیں کہ آؤ ہم راست کار کے لیے کمین لگائیں، کیونکہ وہ ہم پر گراں ہے اور ہمارے کاموں کا مقابلہ کرتا ہے، اور شریعت کے عدول کے لیے ہم کو سرزنش کرتا ہے، اور ہمارے چال چلن کے گناہوں کی بابت ہمیں ملامت کرتا ہے۔ وہ گمان کرتا ہے کہ خدا کی معرفت اس کے پاس ہے، اور وہ اپنے آپ کو خدا کا فرزند کہتا ہے۔ وہ ہمارے خیالات کو ملامت کرتا ہے، ہمیں تو اس کا دیکھنا بھی ناگوار ہے، کیونکہ اس کی خصلت دوسروں کی خصلت کے خلاف ہے، اور اس کی راہیں اس کی راہوں سے جدا ہیں۔ وہ ہم کو جھوٹا خیال کرتا ہے اور ہماری راہوں سے ایسے ہی الگ رہتا ہے جیسے کہ گندگی سے
وہ راستکاروں کے انجام کو مبارک کہتا ہے اور فخر کرتا ہے کہ خدا میرا باپ ہے۔ پس آؤ دیکھیں کہ آیا اس کی باتیں سچ ہیں یا نہیں۔ یہ ہے وہ کہانی جو 15 مارچ کو دہرائی گئی کہ آؤ دیکھیں کہ ان کا خدا سچا ہے یا نہیں۔ یہ نیکی اور شر کی جنگ شروع ہی سے ساتھ ساتھ چلتی آ رہی ہے۔ 15 مارچ یوحنا بعد کہ تمام مومنین کے لیے اس دن ایک قیامت صغریٰ تھی، ایک بہت ہی ہولناک منظر تھا۔ انسانی اعضاء ہواؤں میں اور انسانی آہیں جو ہیں وہ ہر گلی اور ہر کوچے میں سنی جا سکتی تھیں۔ لوگ ننگے پاؤں بھاگ رہے تھے۔ یہ ایک دل خراش منظر تھا کہ آج یوحنا بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اگر لوگ ادھر جاتے تھے تو ادھر بھی ہو کا عالم تھا، اگر لوگ اس طرف رخ کرتے تھے یہاں پر بھی وہی قیامت تھی۔ تو یہ ایک انتہائی دل سوز مناظر آپ نے، ہر گھرانے نے، ہر فرد نے، ہر شخص نے اس دن دیکھے، اور ہر شخص نے اس قیامت کا تجربہ کیا۔ اور یہ ایک دن کی کہانی نہیں تھی۔ 15 مارچ کے بعد ہر آنے والا دن یوحنا بعد کے مسیحیوں کے لیے بہت کڑا سے کڑا ہوتا گیا۔ لوگوں نے یوحنا بعد کو خیر آباد کہہ دیا، گلیاں سنسان ہو گئیں، راتیں ویران ہو گئیں، رونقیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں، اور بہت بڑی مصیبت ہم سب نے دیکھی۔ اور اس کے باوجود ہمارے لوگوں کو کئی سالوں تک جیلوں میں رکھا گیا۔ تو یہ وہ کہانی ہے جو 15 مارچ 2015 سے شروع ہوئی، اور آج ایک دفعہ پھر ہم اس دن کو یاد کر رہے ہیں۔ اس دن کو یاد کرتے ہوئے اپنے شہداء کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پچھلے جمعے کو ہم نے ایک نوجوان کاہن کی شہادت کا حال آپ کو سنایا، اور آج ہم ایک اپنے ہی بیٹے آکاش، بشیر اور دیگر شہداء کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جو آپ سب سے پہلے ہی اس کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پاکماں کلیسیا ہماری مدد کرتی ہے۔ یسوع ناصری کی یہ کہانی ہے، اور انہی دنوں میں یہ واقعہ ہوتا ہے، اور خداوند یسوع المسیح ہماری نجات کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہا ہے۔ تو ان دنوں میں ہم اپنی اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس طرح آج کی تلاوت میں لکھا گیا ہے کہ آؤ ہم انہیں آزمائیں، ہم انہیں دیکھیں۔ یہ جو دعوے کرتے ہیں سچائی کی، حق کے، صداقت کے، ان کو دیکھا جائے کہ ان کا خدا انہیں بچاتا ہے یا نہیں۔ وہ راستکاروں کے انجام کو مبارک کہتا ہے اور فخر کرتا ہے کہ خدا میرا باپ ہے، پس آؤ دیکھیں کہ آیا اس کی باتیں سچ ہیں یا نہیں، اور جانیں کہ اس کا انجام کیسا ہوگا۔
آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمارے اس بہادر بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا اور اس کے ذمے ایک بہت بڑا کام لگا دیا۔ اس کی بلاہٹ یہی تھی کہ وہ کئی ہزار لوگوں کو بچائے اور اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کرے۔ جس طرح یسوع بنی نوع انسان کو بچاتا ہے اور اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ آج صبح 10 بجے بڑی خوبصورت سولم ماس اور ڈائسس کی طرف سے آکاش بشیر کے مبارک ہونے اور اس کے مقدس ہونے کا پہلا فیس جو ہے اس کو مکمل کیا گیا۔ آج جب ننسیو صاحب نے اپنی ہوملی کا آغاز کیا تو اس نے بھی آکاش بشیر کے وہ آخری الفاظ دہرائے اور اپنی ہوملی کا آغاز اس بات سے کیا کہ میں اپنی جان قربان کر دوں گا لیکن تجھے اندر نہیں جانے دوں گا۔ یہ لکھا بھی ہے اور اس وقت مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اس نے اپنی زبان سے اپنی موت سے پہلے ادا کیے، اور آج یہی وہ الفاظ ہیں جو دنیا کی تاریخ میں دہرائے جائیں گے۔ آج اگر ننسیو اپنی ہوملی کا آغاز ان الفاظ سے کر رہا ہے تو آنے والے وقت میں آکاش بشیر کے یہ الفاظ تاریخ میں لکھے جائیں گے، سنہری حروف میں لکھے جائیں گے۔ یہ الفاظ اسے امر کر گئے ہیں، یہ الفاظ اس کی زندگی کی گواہی دیتے ہیں، یہ الفاظ اس نے ہم سب کے لیے نکالے ہیں۔ تو مجھے بڑی اچھا لگا کہ ہمارے ننسیو نے آج اپنی ہوملی کا آغاز جو ہے آکاش بشیر کے آخری الفاظ سے کیا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اب یہ الفاظ جو ہیں نہ جانے کس کس کتاب میں لکھے جائیں گے، کس کس صفحے پر لکھے جائیں گے، کس کس کتاب میں لکھے جائیں گے، کس کس تاریخ میں لکھے جائیں گے۔ یہ تو ابھی سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھنا ہے، اور ایک دن اس کا بہایا ہوا لہو ہمیں بتائے گا کہ وہ رائے گا نہیں گیا، بلکہ ہمارے مقدسین کی باتیں جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں کہ شہداء کا لہو جو ہے وہ کلیسیا کا بیج ہے۔ شہداء کا لہو جو ہے وہ کلیسیا کی بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کلیسیا کا جو لہو شہیدوں کا جو لہو ہے وہ ہمارے ایمان کو قوت اور طاقت دیتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نوجوان نے، ہمارے بیٹے نے، ہمارے بھائی نے اپنا خون بہا کر ہم سب کو قوت اور طاقت دی ہے۔ وہ مرا نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، اور آج ہم ان تمام شہداء کو بھی یاد کرتے ہیں جو اس سانحہ کے اندر جنہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ ان میں بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اور یہ اب دن جو ہے یوحنا آباد کی تاریخ کا ایک سنہری دن ہونے کو جا رہا ہے۔ یہ ہم دن بڑی شان سے منانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ یہ دن ہمیں بہت بڑی برکت دینے کے لیے آیا کرے گا، اور ہم سب پر امید ہیں کہ آج جو سیریمنی، جو سولم ماس کیتھیڈرل میں اور اس کی سارے ڈاکومنٹیشن اور ساری پیپر جو ہیں وہ روم تک پہنچیں گے،
اور یقیناً ایک دن ہمیں اچھی خبر ملے گی، ایک دن ہمارے حوصلے بلند ہوں گے، اور یہ ایک پہلا تاریخی واقعہ ہوگا کہ اس دھرتی سے، پاکستان کی سرزمین سے اس کا بہنے والا لہو جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا، اور لوگ جب بھی مقدسین کی، شہداء کی لسٹ دیکھیں گے تو ایشیا کے اندر پاکستان کا نام آئے گا، پاکستان کا آکاش بشیر سنہری حروف سے لکھا جائے گا، اور ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی اور فخر کی بات نہیں ہوگی۔ تو آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم ایک ایسے مومنٹم کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ہمارا ہادی، ہمارا رہنما، ہمارا یسوع ناصری اپنا پاک لہو بہانے کے لیے جا رہا ہے۔ آج 5واں جمعہ ہے، اس کے بعد ایک اور جمعہ ہوگا، اور پھر ہم یسوع کی مصلوبیت کو منائیں گے۔ آج کی پاک انجیل کے اندر بھی تیاری ہو رہی ہے خداوند یسوع مسیح کو پکڑنے کی، مصلوب کرنے کی، لیکن لکھا ہے آخر میں کہ ہنوز ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا، اس پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ ان ایام کے اندر ہم پچھلے 2 جمعوں سے اپنے جوان بچوں کی شہادت کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہم نے 7ویں جمعے کو اس مصلوب یسوع کی شہادت کو دیکھنا ہے، اس کی زندگی کو دیکھنا ہے، اس کے دکھوں کو دیکھنا ہے، پاشکائی بھید کو ہم نے بہتر طور پر جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آئیں خداوند خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے آج کے دن کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، اور آکاش بشیر کا شکر ادا کریں، اس کے والدین کا شکر ادا کریں، اور پوری یوحنا آباد کی کلیسیا کا شکر ادا کریں جنہوں نے اس سارے ماحول کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہر آنے والے دن کو اپنی زندگیوں کا خوبصورت دن سمجھا۔ ان ایام میں جتنی عبادت ہوئی ہے، جتنے خدا کو یاد کیا گیا ہے، شاید ہی ہر طرف لوگ زبور پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، جہاں جہاں پر بھی تھے وہ بہت خدا کے قریب تھے۔ آکاش بشیر ہمیں خدا کے قریب لایا ہے، وہ راستہ بتا کر گیا ہے جس پر ہم سب نے چلنا ہے، جس پر ہم نے چل کر اپنے مسیحا کی باتوں کو اپنی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دیکھنا ہے۔ ہم نے بھی اپنی اپنی صلیب اٹھانی ہے اور اس کے پیچھے چلنا ہے۔ تو آئیں خداوند خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے، 15 مارچ کے لیے، اور آنے والا سال ہمیں ایک اچھی نوید دلائے، ایک اچھی خبر دلائے، تاکہ آنے والے 15 مارچ کو ہم کسی اور رنگ سے، کسی اور ڈھنگ سے، کسی اور ولولے سے، کسی اور جذبے سے اس دن کو منائیں اور خدا کا شکر ادا کریں۔ آئیں آکاش بشیر کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں کہ جو پروسیس ہم نے شروع کیا ہے وہ خدا جلد از جلد مکمل کرے اور ہم اس کی شہادت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔